پی ٹی آئی والے سے کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ ہمارے اندر جب بھی کوئی مخالفت ہوتی ہے، ہمارے اندر گروپنگ ہوتی ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی صاحب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کو یکجان کر دیتے ہیں۔ وہ جو پچھلی اپنی ہر پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے ڈی جی صاحب کہ جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور کل وہ 2.5 گھنٹے ایک سیاسی لیڈر کا نام لیتے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب 1000 دفعہ کسی بندے کو آ کے یہ کہیں گے نا کہ یار نہیں 8 فروری کا الیکشن چوری نہیں ہوا، لیکن جس بندے نے اپنی آنکھوں کے سامنے الیکشن چوری ہوتے ہوئے دیکھا وہ کیسے مانے گا؟ پوری دنیا میں، کسی مہذب دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ جو ہے ان کو آپ دے دیں استثناء تا حیات۔ اگر پاکستان کا کوئی سب سے بڑا شاعر ہوا ہے وہ فیض احمد فیض ہوئے ہیں، کیا فیض احمد فیض صاحب کو انہوں نے نہیں کہا یہ غدار ہیں؟ جو بندہ ان کی بیعت کر لے گا وہ بالکل درست ہے، وہ محب وطن ہے، اپارٹ فرام دوز ایوری ون جو ہے جی وہ غدار ہے۔ 3.5 سال کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے جس طرح لفظ میں کوئی غلط نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے لوگ کنٹرول نہیں ہوئے۔ لوگ تیار ہیں سر مزاحمت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی مزاحمت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں گے۔ جس طرح انڈیا پیٹتا رہا ہے نا اپنے جہاز گرنے کے بعد، اسی طرح یہ پیٹ رہے ہیں کہ فضائی جنگ تو یہ سوشل میڈیا پہ جیت چکے، اور ہمیں مان گیا وہ فیصل وڈا بھی اس دن کہ ہم سے نہیں جیت سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میرے ساتھ ہیں سید ارتضیٰ بخاری، یہ ایڈوکیٹ ہیں اور کاپس کے سیکرٹری جنرل ہیں، کاپس سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کے ہمارے ساتھ دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ تو آج ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ وکیل ہیں اور چیزوں کو اپنا ان کا اندازہ دیکھنے کا، ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک اندازہ دیکھنے کا۔ ان سے بات کریں۔ شاہی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو پریس کانفرنس کے بعد ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اور سارے کے سارے لوگ ان کو یاد کروانے کے لیے نواز شریف، مریم اور پتہ نہیں کیا زاسفر زرداری کی پرانی ویڈیو جو گھوم رہی ہیں، وہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کیا انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ نظر بھائی سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی والے سے کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ ہمارے اندر جب بھی کوئی مخالفت ہوتی ہے، ہمارے اندر گروپنگ ہوتی ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی صاحب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کو یکجان کر دیتے ہیں۔ وہ تو دوسرے نمبر پہ ڈی جی آئی ایس پی آر اصل میں انہوں نے ٹرائی کی پہلے عطا تارڑ کو بھیج کے اپنا بیانیہ بنانے کی، ان سے نہیں بنا۔ سب سے پہلے تو واڈا آیا نا، فیصل واڈا سے نہیں بنا، پھر اس کے علاوہ اس کے بعد وہ تارڑ برادران آئے، اعظم نذیر تارڑ بھائی تو نہیں ہیں وہ، لیکن چلیں تارڑ ہیں وہ، پھر وہ آئے، پھر ان سے انہوں نے کوشش کی بیانیہ بنانے کی، جب ان سے بھی نہیں بنا تو پھر میرا خیال ہے جناب کو خود میدان میں آنا پڑا۔ نہیں، یہ آ کے انہوں نے کیا ہے؟ یہ چیف منسٹر کو کتا کہہ دینا، میں یہی کہتے ہیں بیسیکلی تو یہ کہ ایک تو بیوقوفی ہے، اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ کس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے، اگر پچھلے 3 سالوں میں اگر ایک چیز آپ سے نہیں بن سکی، وہ اگلے 30 سالوں میں بھی نہیں بنے گی۔ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو آپ کہتے ہیں نیریٹو اور ایک ہوتی ہے ریالٹی۔ نیریٹو وہ چیز ہے کہ جو نہیں ہے اور آپ اس کو ریالٹی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سم ٹائم لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ریالٹی چینج نہیں کی جا سکتی۔ ریالٹی وہی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا جو 8 فروری کا الیکشن تھا وہ چوری ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کسی بھی پاکستانی سے بھی پوچھ لیں گے، وہ کہے گا جی ہاں جی چوری ہوا ہے۔ یہ نیریٹو نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن چوری ہوا تو یہ نیریٹو نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بے گناہ جیل کے اندر ہیں اور عدالتیں پیک ہو چکی ہیں، تو یہ ریالٹی ہے، یہ بھی نیریٹو نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھیں گے ویدر ہی بلانگس ٹو پی ٹی آئی اور ناٹ، لیکن وہ یہی کہے گا یار عدالتوں میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے، کسی ایک خاص شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہے، تو اسی طرح یہ بھی کوئی نیریٹو نہیں ہے، یہ بھی ریالٹی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آرمی جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی انٹرفیئرنس ہے پولیٹکس کے اندر، تو یہ بھی ریالٹی ہے اور یہ بھی نیریٹو نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پچھلی اپنی ہر پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے ڈی جی صاحب کہ جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور کل وہ 2.5 گھنٹے ایک سیاسی لیڈر کا نام لیتے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کو غدار کہتے رہے ہیں، جو ماضی میں بھی انہوں نے سیاستدانوں کو کہا، اور جھوٹ بولتے رہے ہیں جی ہم نے تو ماضی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک وزیر اعلیٰ جو 4 کروڑ لوگوں کا کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی،
اس کے بارے میں جنہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا, مجھے ذرا ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریئلٹی میں اور نیریٹو میں فرق ہے. اچھا, نیریٹو جو ہے, یہ نیریٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو بن رہا ہے, تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ ریئلٹی اور نیریٹو کا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ریئلٹی کو ہی ہم نیریٹو کہیں گے یا نیریٹو صرف جھوٹ پہ مبنی ہوگا؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یا وہ چیز نیریٹو بنے گی جو سچ پہ مبنی ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ چلے گی وہ چیز جو ریالٹی ہوگی, کیونکہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ریالٹی پہ مبنی جو نیریٹو ہوگا وہی چلے گا. ٹھیک, مسئلہ تو یہ کہ پی ٹی آئی اگر کوئی نیریٹو بناتی ہے, اس طرح کی چیز کرتی ہے کہ جو حقیقت میں موجود نہیں ہے, تو لوگ خود اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جو فوج نے جو اقدامات کیے, جو آئین توڑا, جو چیزیں جو کی لوگوں کے سامنے, وہی اصل نیریٹو ہے, اور نیریٹو وہ خود بنا رہے ہیں, ہم پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی والے تو کچھ نہیں. پی ٹی آئی, میری بات سنیں, میں اس چیز کا قائل ہوں, اتنی کسی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی نیریٹو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی رپورٹس ہائر کیے ہوئے ہیں, یا پی ٹی آئی کے پاس جو بڑے بڑے, یہ ان لوگوں کے پاس وہ دماغ نہیں ہے, یا ان کے لوگوں کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو پی ٹی آئی. میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے نا. جو پی ٹی اے ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اگر پاکستان میں کوئی سوشل میڈیا ایپس چل رہی ہیں تو اس کا کوئی الگوریدم ہوگا, اس کو ڈسٹرب کون کر سکتا ہے؟ وہ ہماری گورنمنٹ کر سکتی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کسی نہ کسی خبر کو پھیلاتے ہیں, نیریٹو بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ یہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں. اور حکومت اگر نہیں بنا پا رہی نیریٹو, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں بنے گا. جو ہر بندے کے ہاتھ میں ایک فون پکڑا ہوا ہے, اور وہ جو فون ہے اس کے اوپر وہ ہر خبر کو دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد لوگ خود ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے حقیقت جو آپ کے سامنے ہوئی ہے. میں ایویڈنس ہے نا, میں اکلر ایویڈنس یہ ہوتی ہے جو آنکھوں سامنے, آنکھوں دیکھا حال. کوئی بندہ جو پاکستان میں تھا 8 فروری کو, اور وہ یہ 8 فروری کو یہ کہ الیکشن چوری نہیں ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب 1000 دفعہ کسی بندے کو آ کے یہ کہیں گے نا کہ یار نہیں 8 فروری کا الیکشن چوری نہیں ہوا, لیکن جس بندے نے اپنی آنکھوں کے سامنے الیکشن چوری ہوتے ہوئے دیکھا, وہ کیسے مانے گا؟ بالکل صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ اب یہ جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے, یہ 2 باتیں. ایک تو انہوں نے عمران خان کے اوپر اٹیک کیا, کچھ نیشنل سیکورٹی رسک قرار دیا. اس کا ہم نے ایک سروے کروایا, وہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں کلپ لگ جائے اس کا. اس میں 90% لوگ عاصم منیر کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, فیلڈ مارشل کو نیشنل سیکورٹی سمجھ رہے ہیں. ایک تو وہ. دوسرا یہ جو انہوں نے گالی نکالی ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو, اس کو ملنے نہیں دیتے, وہ ساری رات سڑکوں پہ بیٹھ رہا تھا. یہ کیا تاثر جا رہا ہے؟ پہلے اس پہ سہیل افریدی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تاثر کی تو مسئلہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے؟ ان لوگوں تاثر کی کوئی پرواہ نہیں. اگر تاثر کی ان لوگوں کو پرواہ ہوتی ہے وہ 27ویں امینڈمنٹ کرتے. میں پوری دنیا میں, کسی مہذب دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ جو ہے ان کو آپ دے دیں استثناء تا حیات, تا مرگ. پوری دنیا میں کہیں پہ یہ چیز ہوتی ہوگی؟ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب وہ سوچتے تو ہوں گے نا, جب ہم یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں, ہم یہ کورٹس کو اس طرح کر رہے ہیں, ہم الیکشن چوری کر رہے ہیں, میڈیا پہ پابندی لگا رہے ہیں, صحافیوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, تو اگر ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہو یار دنیا کیا سوچ رہے گی ہمارے بارے میں, دنیا میں کیا ہمارا امیج جائے گا, انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. انہیں صرف ایک چیز چاہیے, وہ ہے ان کا اقتدار. اور باقی عاصم منیر ہے یا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے یا فوج ہے, ان کے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. اور عمران خان کو نیشنل سیکورٹی رسک کہنا, یہ کیسا ہے؟ نہیں, یہ تو تاریخ ہے نا پاکستان کی. آپ شروع ہو جائیں, لوگ شروع ہوتے ہیں فاطمہ جناح سے. آپ فاطمہ جناح سے نہ شروع ہوں, آپ حسین شہید سہروردی سے شروع ہوں, جو ہمارا لیڈر تھا پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا جس طرح حسین شہید سہروردی, اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد بے نظیر بھٹو, اس کے بعد ایک دور میں نواز شریف, اس کے بعد اب عمران خان کی باری ہے. کہ یہ تو کہ کل وہ جھوٹ بول رہے تھے جو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا. تاریخ پڑی ہوئی ہے اس چیزوں سے. اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے سیاسی لیڈران کو کہا ہے, اب کسی بندے سے پوچھ لیں پارٹیشن کے بعد, اگر پاکستان کا کوئی سب سے بڑا شاعر ہوا ہے وہ فیض احمد فیض ہوئے ہیں. کیا فیض احمد فیض صاحب کو انہوں نے نہیں کہا یہ غدار ہیں؟ انہوں نے وہ جیل کاٹی اس چیز کے بارے میں. اس کے بعد حبیب ظالب, آج تک یہ شہباز شریف کل تک اس کی پڑھ رہا تھا اس دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, وہ غدار. فراز, ہماری ریسنٹ ہسٹری میں فراز جو تھے انہیں مشرف نے اٹھایا تھا, یہ بھی غدار ہیں. صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے. جو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو اس آرمی نے غدار نہ ڈکلیئر کیا ہو, ایز لانگ ایز کہ وہ آرمی کی بیعت کر لے.
جو بندہ ان کی بیعت کر لے گا وہ بالکل درست ہے, وہ محب وطن ہے. اپارٹ فرام دوز ایوری ون جو ہے جی وہ غدار ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا آخر کی طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ سر پی ٹی آئی کے پاس پہلے دن بھی ایک ہی آپشن تھی, پی ٹی آئی کے پاس آج بھی وہی آپشن ہے, اور وہ ہے مزاحمت پی ٹی آئی نے کرنی ہے, ساتھ لوگوں نے دینا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ مزاحمت نہیں کرنا چاہتے, وہ پاگلوں والی بات کرتے ہیں. 3-3.5 سال کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے جس طرح لفظ میں کوئی غلط نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے لوگ کنٹرول نہیں ہوئے. یہ تو پی ٹی آئی کو پتہ ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کے لیڈران کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مومنٹم کس طرح بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو کیسے باہر نکالنا. لوگ تیار ہیں سر مزاحمت کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مزاحمت ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ اپنی بارکوں میں واپس جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ابھی میں نے دیکھی, وہ عمران خان کی وہ سٹارٹ میں چلتے ہیں, دوبارہ واپس چلتے ہیں کہ پریس کانفرنس سے پہلے علیمہ بی بی کی ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آصم منیر نے ان کو کہا کہ جو کچھ بھی آصم منیر کر رہا ہے وہ بتایا. لیکن آج میں نے ایک انٹرویو کلپ دیکھا ہے, اس میں علیمہ بی بی بتا رہی ہیں کہ عمران خان بہت غصے میں تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو ہم نے باہر آ کے نہیں کی, تو وہ یقیناً آصم منیر نے سنی ہوں گی. تو یہ ان کا ریاکشن نہیں ہو سکتا پریس کانفرنس جو کی ہے؟ بالکل آپ جس طرح کا وہ ریاکشن دے رہے ہیں, وہ تو خان صاحب نے ہر دفعہ یہ اندر بات کی ہے, میں یہ کھل کے بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے ہر دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے. کون سی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے کہ کوئی خان صاحب سے مل کے ہے اور اس نے باہر آ کے نہیں بتایا کہ خان صاحب آصم منیر کے بارے میں کیا ویو رکھتے ہیں؟ اور یہ ویو تو خان صاحب کا پہلے دن ہے, لیکن یہ والا جو ریاکشن آیا, خود ڈی جی آئی ایس پی آر مان رہا ہے کہ ہم نے آج تک اس طرح کا ریاکشن نہیں دیا, اس سے پہلے کبھی نہیں دیا, کسی کے بارے میں نہیں دیا. کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, اور خان صاحب تو سنا ہے جو لوگ اندر ملنے جاتے ہیں, خان صاحب کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کرنل صاحب میں یہ بات کر, اور خان صاحب نے باقاعدہ میرا لتاڑا ہے اس کو پورا, اور اسے جیسا کہ میں تو اب پتہ نہیں کیا بن گیا, ڈیفینس کا جو کیا بننا ہے, چیف آف ڈیفینس. اب شاید ہو سکتا ہے خان صاحب تھوڑی سی میری عزت کریں, خان صاحب نے اس کو اس کی اوقات بتائی ہوگی, اور یہ اوقات کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ باہر آ کے اس طرح کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ, ڈی جی ایس پی آر وغیرہ. اچھا بالکل آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے بات کی ایجیٹیشن کی, آپ نے بات کی اس کی پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, لیکن پروٹیسٹ کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ہے وہ تو بھرپور قسم کا پروٹیسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ٹویٹر ٹاک دیکھیں, ٹک ٹاک دیکھیں, جہاں دیکھیں, وہ ایک تو اتنا زبردست ریئیکشن ہے کہ وہ تو لگ رہا ہے کہ بہا کے لے جائے گا سارا کچھ. لیکن گراؤنڈ پہ کیا پوزیشن ہے؟ نظر بھائی ہوتا یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, جسے آپ ایجیٹیشن کہتے ہیں, وہ لازمی نہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر ہو. اس کے لیے ماحول احتجاج تو پچھلے 3 سال سے جاری ہے, احتجاج مسلسل ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا. آپ صرف یہ چیز دیکھیں کہ جو آپ جیسے گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں نا, آپ کو کس لیے چاہیے, آج کل ساری جنگ جو لڑتی ہیں وہ ایئر فورس لڑتی ہے. میں یہ سوشل میڈیا کو ایئر فورس سمجھتا ہوں, لیکن اگر آپ نے کسی جگہ اوپر جا کے قبضہ کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ فورسز چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے آپ کو فضائی جو جنگ ہے نا وہ جتوا دی ہوئی ہے. وہ کل آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی, جو کہہ رہے تھے بیانیاں یہ بناتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کو چیمبر بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. ایک چیز مطلب جس طرح انڈیا پیٹتا رہا ہے نا اپنے جہاز گرنے کے بعد, اسی طرح یہ پیٹ رہے ہیں کہ فضائی جنگ تو یہ سوشل میڈیا پہ جیت چکے, اور ہمیں مان گیا وہ فیصل وڈا بھی اس دن کہ ہم سے نہیں جیت سکتے. اب مسئلہ ہے گراؤنڈ کے اوپر قبضے کا. گراؤنڈ کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ہے آپ کی کہ وہ کس طرح پلاننگ کرتی ہے پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی لوکل لیڈرشپ سے زیادہ ہمیں رلائے کرنا چاہیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرز کے اوپر, راجہ ناصر عباس صاحب کے اوپر, محمود حنا چکزئی کے اوپر, اور ساتھ اب ماشاءاللہ سہیل افریدی شامل ہو گئے ہیں. پلاننگ کرنی چاہیے, اور یقین مانیں کہ یہ غلط ہے کہ لوگ ڈر گئے ہوئے ہیں, لوگ نکلنا نہیں چاہتے, لوگ نکلیں گے اور ان کو سمجھ نہیں لگے گی کہ چھپنا کام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پروٹیسٹ میں اور انقلاب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ ویری لاسٹ کویسچن. سر انقلاب, ہمیشہ انقلاب کے بارے میں تو جو عام ایک پرسیپشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نظام کو بالکل الٹ دینا, جیسے ایران میں ہوا, جیسے لوگ یہ چھوٹے انقلاب آپ کہہ لیں, آج کل چھوٹے انقلاب بھی آئے, جیسے نیپال میں آیا, بنگلہ دیش میں آیا. لیکن جو بنگلہ دیش نیپال میں جو کچھ ہوا ہے اسے میں اس طرح کے انقلاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ واز اگینسٹ دا گورنمنٹ. اور اگینسٹ دا گورنمنٹ جو ایجیٹیشن ہوتی ہے وہ اسمال لیول پہ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہے. لیکن جو ایران میں ہوا تھا یا فرانس میں کہہ لیں, یا پرانا اس سے پہلے زار کا جو رشیا میں تھا, ان لوگوں نے نظام سلطنت کو چینج کر دیا تھا, اسٹیٹ کو. ہم جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے. آپ کا ایک فل فلیج
ایک آپ کے سامنے ایک فورس ہے, آپ نے اس کو ہٹانا ہے اپنے رستے سے, سیدھی سی بات ہے. رستے سے نہیں ہٹانا, ان کو ان کی اصل پوزیشن پہ بھیجنا ہے جس پہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بتائیں کہ آپ کا کام حکومت چلانا نہیں, ملکی معاملات میں انٹرفیرنس کرنا نہیں, لیڈرز کو جیلوں میں ڈالنا نہیں, الیکشن چوری کرنا نہیں, ججوں کو منتخب کرنا نہیں. آپ کا کام جا کے بارڈر پہ لڑیں, جنگیں لڑیں اور جا کے پلاننگ کریں. یہ جو کام ہے یہ سیاستدانوں تک اور عوام تک رہنے دیں. جی ناظرین, آپ نے سنا, یہ ہے ایک نوجوان سوچ. یہ وہ سوچ ہے جو آج کے نوجوان کے اندر ہے اور جو ہمیں پاکستان کی طرف آگے لے کے جائے گی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آخر میں کی ہے وہ ہم نے اس پورے نظام کو بدلنا ہے. اس نظام کو بدلنا ہے, اس ایجیٹیشن, اس کے تھرو ہم نے پورے کے پورے اس نظام کو بدلنا ہے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.